آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے مزید اس سے بڑے سوالات ان کی زبان سے اگلوایا اور کہلوایا، تم بتاؤ ایسا کس کے لیے ہے، یہ کون کر رہا ہے، کس نے اس سارے نظام کو یعنی کہ نا ہینڈل کیا ہے، چلا رہا ہے۔ قل اے نبی ان سے پوچھئے من رب السماوات السبع، کون رب ہے ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور بڑی عظمت والے عرش کا، عرش عظیم کا رب کون ہے۔ اب اللہ نے پہلے سے بھی یعنی بڑی مخلوقات کو سامنے، زمین ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہر زمین آسمانوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، زمین ہے، پھر زمین سے بڑا آسمان ہے، اور اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے بڑا اور وسیع ہے۔ تو اتنے بڑے اوپر تلے 7 آسمان جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اور بغیر کسی سپورٹ کے، ستون کے، سہارے کے کھڑے ہیں، کس نے پیدا کیا؟ آپ ان سے پوچھیں من رب السماوات السبع، کون ہے رب مالک ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا۔ ان بڑے بڑے 7 آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، کس کیا یہ 7 بڑے آسمان؟ ٹھیک ہے، سیقولون، ضرور یہ کہیں گے، للہ، اللہ کے، قل کہہ دیجیے، افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ پہلے اللہ نے کہا یعنی نصیحت نہیں حاصل کرتے، اب ذرا جھنجھوڑنے کے زور انداز میں کہا ہے پھر ڈرتے نہیں ہو؟ کہ جب مانتے ہو اس کی طاقت قوت کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات اس نے پیدا کی ہے، 7 آسمان اوپر تلے اس نے بغیر سپورٹ اور ستون سہارے کے کھڑے کیے ہیں، اور پھر اس سے کہیں اوپر 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کرسی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت یہ ہے، اور کرسی کتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے نا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پہ وسیع ہے کرسی، اور کرسی کے مقابلے میں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ گویا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے صحرا کے اندر اگر وہ انسان جو یعنی کہ نا اپنی انگلی کے اندر چھلا وغیرہ پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ صحرا کے مقابلے میں، کھلے میدان کے مقابلے میں جو حیثیت ایک انگوٹھی کی ہے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ حیثیت کرسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا عرش، اللہ تعالیٰ نے عرش کی صفت العظیم، ٹھیک ہے، بڑی عظمت والا، بہت بڑا، فرمایا جو اتنے بڑے عرش کا رب ہے، ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات کیا ہو، تو اس کے مقابلے میں کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اتنی بڑی ذات ہے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے اندر اس کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ تمہیں پکڑ لے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ظاہر ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا انسان کو اس کے بارے میں علم ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اسی قدر ڈر زیادہ ہوگا۔ اس طرح ایک بچہ ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ معاملات کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو کسی تھانے دار سے ڈرا لیں، آپ کسی اس کو انسپیکٹر سے ڈرا لیں، ٹھیک ہے، اس کو بھائی پتہ ہی نہیں تھانے دار کیا ہوتا ہے، انسپیکٹر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح کوئی اور بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، جس کا یعنی کہ نا جو بڑی قوت اور طاقت والا ہے، بچے کا جو کوئی شعور نہیں ہے، اس کو اس کا تعارف ہی نہیں ہے، وہ نہیں ڈرے گا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو چونکہ اس کا ڈر، آپ کو چونکہ اس کا پورا تعارف ہے، یار پورا لاہور سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بڑے یعنی کہ نا بھی ہاتھ لمبے ہیں، بڑی قوت اور طاقت اس کے پاس ہے، بڑے اس کے اختیارات ہیں، تو آپ یعنی کہ نا بڑا یعنی کہ محتاط ہو کر کے، حساس ہو کر کے اپنے معاملات چلائیں گے، یار کہیں اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو یعنی کہ اس کی خلاف ورزی کے اندر آ جائے، اور پھر یہ مجھے پکڑ لے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنا بندے کو اللہ کا تعارف ہوگا اسی قدر اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں یہ بات کہی نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیوں؟ ان کو اللہ کی معرفت اور پہچان زیادہ ہے، اور اصل علم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتابیں کہہ لیجیے کہ تسبیحات کرنے یا اللہ اللہ کرنے کا نام علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایسا بندہ جو ہے وہ عالم نہیں ہے۔ اصل عالم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہے، اللہ کی معرفت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر زیادہ ہے۔ اور جتنا اللہ کا علم زیادہ ہوگا، جس طرح کسی بندے کے با اختیار بندے کے بارے میں آپ کو ایک علم ہوتا ہے نا کہ یار اس کے ہاتھ بڑے لمبے، یا یہ ہے وہ ہے، اسی قدر آپ اسے خوف زدہ یا محتاط رہتے ہیں۔ اسی قدر جتنا اللہ کا آپ کو علم، اس کی معرفت، اس کی پہچان زیادہ ہوگی، اسی قدر خوف زیادہ ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے نا اپنی یہ بڑی بڑی مخلوقات، اسی سے اللہ کی پہچان ہوگی نا، اللہ کی قوت کا اندازہ ہوگا،
اور پوچھے کس کے ہیں یہ ساتوں آسمان اور اتنا بڑا عرش، اس کا رب کون ہے؟ سبحان اللہ، سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ۔ حالانکہ ویسے اگر آپ غور کریں جواب کیا چاہیے تھا؟ اے نبی آپ ان سے پوچھیں ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ جواب دیں سیقولون اللہ، سیقولون اللہ، آپ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کی بجائے جواب کیا؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ جواب چاہیے سیقولون اللہ، ضرور وہ کہیں گے اللہ ہے، لیکن اس کی بجائے للہ، اللہ ہی کی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر بڑی جامعیت، بلاغت اور معنویت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے الفاظ جو ہیں جس انداز سے بیان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر یعنی کہ نا وہ کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ معبود تو اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، عبادت اور بندگی کے لائق اللہ کو مانتے تھے، لیکن رب اوروں کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، کہتے تھے سب سے بڑا وہی ہے۔ لیکن اس نے نیچے نا اپنے کچھ لوگ اپنے پسندیدہ رکھے ہوئے ہیں جن کے آگے جن کی بات اللہ ٹالتا نہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ان کی اہمیت ہے۔ اس لیے معبود وہی ہے لیکن معبود کے متحد کچھ ہیں، ہم متحدوں تک پہنچیں گے، متحد آگے ہماری اللہ تک لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ یہ جس طرح ہمارے ہم عبادت کیتا چلتا ہے نا، ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں آگے انہاں دی اللہ آگے، ٹھیک ہے، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جھوٹی مثالیں بھی دے کے نا فضول قسم، ٹھیک ہے نا، پاری تسی چھت پہ چڑھنا ہوگا نا تو بغیر سیڑھی تو نہیں چڑھ سکتے، آپ کو چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانا پڑے گی، پہلے آپ سیڑھی لگائیں گے، آپ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کے محتاج ہیں، سیڑھی لگائیں گے پھر آپ چھت پہ جائیں گے، اس طرح آپ اللہ تک جانے کے لیے ان مردوں کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو اللہ تک پہنچائے جو خود یعنی کہ ہمارے ہم سے نیچے ہیں، ہم تو زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سیڑھی بن، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ حالانکہ نعوذ باللہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گویا آپ نے اللہ کو ایک فوت شدہ کے برابر نہ کھڑا کر دیا، یعنی جو قوت اور طاقت اس فوت شدہ کی ہے یا زندہ بھی ہے بالفعل، تو وہ اللہ کی بھی وہی طاقت ہے۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بھائی ہم تو تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہیں۔ کیا اس مردے کی یہ زندہ کی بھی یہی طاقت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی بصارت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ 7 زمینوں کے نیچے اندھیرے میں بالکل کالی سیاہ چیز کو بھی اپنے عرش کے اوپر دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ پیر صاحب کو تو یعنی کہ نہ کہہ لیجیے کہ سوئیوں کے نیچے چینی ڈالی وہ نظر نہیں آتی، تو نعوذ باللہ تم نے یعنی کہ نا وہ ایک زندہ یا مردہ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اگر دونوں سیم ہوتے پھر تمہاری مثال بنتی بھی ہے۔ دوسری بات یہ اصل بات پہلی یہ بات یہ مثال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یہ مثالیں دنیا داروں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وللہ المثل الاعلی، اس کی صفات بہت اونچی ہے، دنیا سے بندوں سے اس کا تقابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ یہ بنیادی جھوٹ پہ اور غلط چیز پہ رکھی ہے، تو آگے غلطی کریں گے ٹھوکر ہی کھائیں گے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ جو ہے وہ معبود اللہ کو مانتے تھے لیکن رب اوروں کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ رب کا مطلب یعنی کہ نا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نیچے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کے ہاں اختیارات رکھتے ہیں، اللہ ان کا خیال رکھتا ہے، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا۔ جس طرح وہ حج کے لیے جاتے تھے نا تو کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریک، اللہ ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، تیری جناب میں حاضر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لبیک لا شریک لک، ہم گواہی دیتے تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک، ایک شریک ہے، تملکہ وما ملک، ٹھیک ہے نا، وہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے اس کا، تملکہ اس کا بھی تو ہی مالک، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یعنی کہہ دیجیے کس قدر یعنی کہ نا عجیب حال ہے کہ اعتراف بھی کرتے وہ بے بس ہے، کسی چیز کا مالک نہیں لیکن پھر بھی شریک ہے، یعنی دھکے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے یعنی جو لوگ ہیں غیروں کو پکارنے والے، جب آپ ان سے ڈیبیٹ کریں نا دلیل کی اور منطق اور لاجک کی بات ان کو کوئی نہیں آئے گی، اور آخر میں کیا کہیں گے پانی معرفت دی غلط آدمی سمجھو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب دلیل کوئی نہیں لیکن بس ہم نے جب ایک چیز طے کر لی ہے بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھی مان بھی رہی ہے تملکہ وما ملک، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی تو مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ شریکن، وہ شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ نہیں چھوڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نا ان کو کہتے اللہ سے ڈر جاؤ،
ٹھیک ہے نا, یہی رک جاؤ. جب وہ کہتے ہیں نا لبیک لا شریک لک, ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہ فرماتے قد قد اتنی ٹھہر تو بس بس اگے جڑی یعنی کہ بکواس کرنے لگے جائے یہ نہ کرے اللہ شریک تملک ہوا ما والا, یہ جو آگے تم اتنا خطرناک جملہ بولتے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی باز نہیں آتی. تو یہ تھا کہ وہ معبود اللہ کو مانتے تھے جس طرح قرآن کی آیت کہتی ہے, لیکن رب اوروں کو بھی مانتے تھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے اندر وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھی تھے نا ان کو دعوت دی تھی نا, تو کیا کہا ارباب متفرق, کیا کئی رب اچھے ہیں ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے وہ بہتر ہے. مطلب وہ بھی کئی ربوں کے قائل تھے کہ رب کئی ہیں, کوئی داتا ہے, کوئی گنج بخش ہے, کوئی گنج شکر ہے, کوئی بری امام ہے, کوئی بلندر ہے, کوئی غریب نواز, کوئی خواجہ نواز. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے الفاظ ہیں, یعنی انہوں نے اسی انداز سے لات منات حبل عزا, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی وہ یہی صفات دیتے تھے جو آج لوگوں نے دے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت سے آدم دستگیر کوئی یہ کوئی, تو کئی ربوں کے وہ قائل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پیرائے میں للہ کہہ کر کے نا گویا یہ ثابت کیا کہ وہ رب بھی نہیں ہے. بھائی جب سب چیز کا مالک وہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز پہ اختیار اسی کا ہے, ساری چیزیں پیدا اس نے کی ہیں, تو رب وہ کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے, رب تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز پہ اختیار رکھے, اس کا مالک ہو, اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی چیز اس نے بنائی ہو. جب یہ ساری چیزیں بنائی اللہ نے ہیں, اب تم خود للہ ہی یعنی اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا, آسمان بھی اسی کی, زمین بھی اسی کی, زمین کی جو مخلوقات ہیں وہ سب اسی کی ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر وہ رب کیسے ہو گئے؟ جب وہ رب نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے نیچے اس کے شریک بھی نہیں. ٹھیک ہے, سیقولون للہ, ضرور کہیں گے اللہ کے لیے. قل کہہ دیجیے افلا تتقون, پھر تم ڈرتے نہیں ہو. قل آپ ان سے پھر پوچھے من بیدہ ملکوت کل شیء, کون ہے جس کے ہاتھ میں کامل بادشاہی ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے نا, ملکوت ملک سے ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, جس طرح ملک سلمان کہتے ہیں نا, ملک سلمان, ملک محمد بن سلمان. ٹھیک ہے نا, یہ بادشاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اسی سے ملوکیت ہے. ٹھیک ہے, بادشاہت. ٹھیک ہے, اور اسی سے ملکوت. جب الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو معنی کے اندر زور آ جاتا ہے. تو یہاں صرف بادشاہی نہیں ہے, کامل بادشاہ, اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. ٹھیک ہے نا, جس بادشاہ کے اندر نقص ہو نا, کمی کوتاہی ہو, اس کو ملکوت نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا, وہ ملوکیت ہو سکتی ہے, ملکوت نہیں ہو سکتی. ملکوت صرف اللہ کی ہے, یعنی اللہ کی بادشاہی ہر لحاظ سے کامل ہے. وہ شروع سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا. ٹھیک ہے نا, اس کے انداز بادشاہت میں, بادشاہت چلانے میں, بادشاہت کرنے میں کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی یاد نہیں. اس کی بادشاہ تو کبھی زوال نہیں. کتنے بادشاہ, کروڑوں بادشاہ دنیا کے اندر آ گئے, وہ 10 سال کو, 20 سال کو, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال. ٹھیک ہے, کسی نے پاکستان پہ, کسی نے ہندوستان پہ, کسی نے یعنی کہ ایک بر اعظم, کسی نے, اور ذوالقرنین جیسے اللہ والے وہ بھی ہے جس نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی. ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے نا, ایک دنیا کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک گئے. ٹھیک ہے نا, اور تھا بھی بڑا توحید پرست آدمی. ٹھیک ہے نا, اللہ کا ولی تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بعض اور لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی. ٹھیک ہے نا, لیکن کی بھی ہو تو یعنی کہ نا پھر بھی کئی چیزیں ان کی بادشاہت کے اندر ایسی ہوگی جو قابل اطلاع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو پوری طرح جیسے ہونی چاہیے تھا ویسے نہیں, کیونکہ انسان خود ناقص ہے. لیکن اللہ کی بادشاہی کے اندر کوئی نقص نہیں. ٹھیک ہے نا, قل من بیدہ, کہہ دیجیے کون ہے کہ اسی کے لیے. اصل عبارت یہ تھی قل من ملکوت کل شیء بیدہ. بیدہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں, تو حالانکہ اس کا مقام بعد میں تھا, اللہ نے اس کو پہلے ذکر کر کے اس کے اندر زور پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی کامل بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف واحد ذات ہے جس کی بادشاہت کامل ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی بادشاہی کامل ہے. ٹھیک ہے نا, وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے خلاف. ٹھیک ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. بتاؤ ایسی کامل بادشاہی کو کہ اگر وہ پناہ دے, کسی کی حفاظت کرنے پہ آئے, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آئے, پوری دنیا مل کے اس کو بچا نہیں سکتی. کون ہے ایسی ذات, دسو. ٹھیک ہے نا, اللہ کے نبی ان سے پوچھے, بتائیں اللہ کے سوا کو ہے تو بتائیں. لیکن فرمایا سیقولون للہ, ضرور کہیں گے اللہ کے لیے. قل کہہ دیجیے فانا تسحرون, پھر کہاں تم جادو کیے جاتے. عرب کے ہاں یعنی کہ نا وہ توہم پرستی پائی جاتی تھی نا, جب وہ سفر وغیرہ کے لیے, تجارت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جاتے نا, تو جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے نا
جہاں پہ یعنی کہ نا وہ ویران جگہ ہوتی، ڈر خوف کا اندیشہ ہوتا، یہ وحشی جانور یا اس طرح یعنی کہ نا خوفناک ماحول ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس علاقے کے سردار سے یعنی کہ نا پناہ مانگتے ہیں. جس طرح سورہ جن کے اندر فزادوہم رہا، جن پھر ہور طرح کرنے سے ہوتا تو نہیں انسانوں کو سارے کو ڈرتے پہ نا ذرا ہور وہ پھر آوازیں نکال کے اور ڈراتے تھے. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی یعنی کسی علاقے کا سردار اگر کسی کو اپنی پناہ دے دینا تو اور اس کے متحد کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی علاقے کا سردار کسی کے مخالف ہو جائے تو پھر کوئی اور جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے سردار کے خلاف پناہ دے دے. اگر سردار کسی کے خلاف ہے نا، کسی بندے کے اس کے ماتحت کو یہ اختیار اور جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سردار کے خلاف اس کو پناہ دے. مطلب اگر سردار کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو سب بھی اس کی حفاظت لازم ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اس علاقے کا سردار اس کے خلاف ایکشن لینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. فرمایا ایسا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں پوری کائنات میں کہہ دیجیے اللہ. گویا کہ مشرکین مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ طاقت اور قوت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اگر اللہ کسی پہ ہاتھ ڈالنا چاہے، کسی کو پکڑنا چاہے، کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے، کسی کو پناہ دے دے، کسی کو بچانے پہ آئے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر کوئی نبی ولی، کوئی چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ قطب ابدال فلاں فلاں اللہ کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ. لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس سے کئی ہاتھ آگے چلے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کے اندر وہ شعر جو اصل ہے اس کو اردو میں بھی کنورٹ کیا ہوا ہے کہ خدا دا پکڑیا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ عقیدہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ سے بھی آگے. حالانکہ مشرکین مکہ اعتراف کر دے کہ اللہ کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. مطلب کیا، اللہ جس کو پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ جس کو چھوڑ دے اسے کو پکڑ نہیں سکتا. اور جہاں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی شان، حالانکہ اللہ کے رسول خود یہ کیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کے بندے سے نکال کر کے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو مجھے ایسے نہ بڑھانا چڑھانا. انما انا عبد اللہ ورسول، میں کیا ہوں، میرا تعارف کیا ہے، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول. لیکن یہاں کیا کہتے ہیں، اللہ کے قرآن میں بے شمار مثالیں اللہ نے پکڑا ہے، نبی نہیں چھڑا سکے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے پکڑا ہے نا، نبی نہیں چھڑا سکے. مثال کے طور پہ آپ کا چچا فوت ہو گیا، آپ نے بعد میں دعا شروع کر دی، اللہ کہا نہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ نے پکڑا، اب آپ نہیں چھڑا سکتے. سگا چچا 42 سال باپ سے بڑھ کے خدمت کی ہے، اللہ نے پکڑا، نبی نہیں چھڑا سکا. ٹھیک ہے نا، اللہ نے چھوڑے، نبی ان کو سزا نہیں دلوا سکے. غزوہ احد کے اندر جب آپ کو زخم بھی پہنچے، آپ دل برداشتہ ہوئے انسان تھے نا، آپ نے بدعا شروع کر دی. آپ کی یعنی کہ نبی سالہ سال کی محنت 80 قراء دھوکے سے شہید کر دیے گئے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف پہنچی. یہ دو واقعات یعنی قریب قریب ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ ان کے لیے لعنتیں ڈالتے رہے، بددعائیں کرتے رہے، اللہم لعن فبیع وزکوان وعصیہ. ٹھیک ہے نا، قبیلوں کا نام لے کے کرتے رہے. اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی. ٹھیک ہے، لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، اللہ کی مرضی، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام ابلاغ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے کر دیا. اب کس کو عذاب دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ان میں سے بیشتر لوگ مسلمان ہو کر کے اسلام کے خاتم بنے. ٹھیک ہے، تو 20 چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے 20 مثالیں ہیں. اللہ نے پکڑا ہے، نبی کی چاہت تھی. آپ دیکھ لیں، نبی نے تو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا پورا زور لگایا ہے چھڑانے کا، اللہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، قبر میں اترے، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا، کہا مجھے پتا چل جائے 70 بار سے زیادہ بار جنازہ پڑھوں اللہ معاف کر دے گا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن اللہ نے کیا کہا، استغفر اللہ او لا تستغفر اللہ. آپ چھڑا ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں. چھڑایا نبی نے نہیں چھڑا سکے نا اللہ. اور جن کے بارے میں نبی کی خواہش تھی کہ ان کو کڑی سزا ملے، اللہ نے انہی کو اسلام کی ہدایت دے کر کے اسلام کا خاتمہ بنا دیا. لیکن ہمارے بدبخت کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہے پرلے درجے کے مشرک، اور لیبل کیا ہے، عاشقان رسول، محبان رسول. ٹھیک ہے، سرفروشان اسلام. ٹھیک ہے نا،
ان کے لیے شرم کا مقام ہے. ان سے تو مشرکین مکہ کا عقیدہ اچھا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, لوگوں کا پکڑا چھڑا لے اللہ, اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ ہے قرآن کا عقیدہ جو ہماری آیت بتا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یقولون اللہ, جب تم مانتے ہو سب اللہ کے لیے ہے, قل اے نبی کہہ دیجئے فانا تسحرون, پھر کہاں تم جادو کیے جاتے. مطلب یہ کہ جادو کا مطلب ہوتا ہے انسان کی عقل ختم ہو جائے. سمجھ رہے کیا بھائی, زبان سے مان بھی رہے ہو, کام پھر تمہارے وہی ہے. پھر یعنی کہ جا کے درباروں پہ چادر چڑھا رہے ہو اور یعنی کہ نا بھی اونٹ پٹانگ رکھتے کر کے انہیں کو داتا گنج بھر گن شکل ماندی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مانتے بھی وہ سارے اختیارات, قوتیں, طاقتیں, تصرفات اللہ کے پاس ہیں, لیکن درجے میں تمہارا وہی ہے, تو پھر ماتی ماری گی نا تمہاری. اور واقعہ مشرک کی بات ماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جواب اس کے پاس کوئی نہیں ہے, دلیل منطق لاجو کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس نے یعنی کہ نا سارے کام وہی کرنے ہیں جو ان کے پیر فقیر کے. تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. قل کہہ دیجیے فانا تسحرون, پھر کہاں تم جادو کیے جاتے. ٹھیک ہے, قل من رب السماوات, سب کہہ دیجئے کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا, ورب العرش العظیم, اور بڑی عظمت والے عرش کا. اور کون رب ہے بڑی عظمت والے عرش کا. سیقولون للہ, ضرور وہ کہیں گے اللہ کے لیے. قل, آپ کہہ دیجئے افلا تتقون, کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو. قل اے نبی کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء, کون ہے جس کے ہاتھ میں کامل بادشاہی ہے ہر چیز کی. وَهُوَ يُجِيرُ, اور وہ پناہ دیتا ہے, وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاتی, اس کے اوپر پناہ نہیں دی جاتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, ضرور وہ کہیں گے اللہ کے لیے. قل, آپ فرما دیجیے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ, پھر کہاں تم جادو کیے جاتے.